السلام علیکم اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگوں کی پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہوا ہے۔ اس لیے مارننگ ویو گرامر ہائی اسکول نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ تو آج ہم اپنے سیشن کلاس کی اردو کی کتاب کی سیکنڈ ٹرم شروع کرتے ہیں، اور سیکنڈ ٹرم کا پہلا سبق جو ہے وہ ہے روشن مستقبل۔ ٹھیک ہے، سبق کا نام ہے روشن مستقبل۔ زمانے کی 3 اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی، اور ایک ہوتا ہے حال، اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ ٹھیک ہے، جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے اسے ہم ماضی کہتے ہیں، اور موجودہ زمانہ جو ہوتا ہے اسے ہم حال کہتے ہیں، اور آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ آنے والے زمانے کو، آنے والے وقت کو مستقبل کہتے ہیں۔ گزرے ہوئے وقت کو ماضی کہتے ہیں، اور موجودہ وقت کو ہم لوگ حال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ آنے والے کل کے بارے میں بات کی گئی۔ چلیے سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اقرا اور عدنان بہن بھائی تھے۔ وہ آپس میں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہتے تھے۔ عدنان تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، جبکہ اس کے برعکس کرتے ہیں، اس کے مخالف، اس کے الٹ اقرا ہر وقت گھر کے کام کاج میں لگی رہتی۔ کام کاج ہے مطلب گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ عدنان تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، جبکہ اس کی بہن اقرا جو تھی وہ ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اقرا کے والدین اسے پڑھانا چاہتے تھے، لیکن ان کے گھریلو حالات بہت خراب تھے، یعنی ان کے گھر کے حالات جو تھے وہ بہت خراب تھے، جس کی وجہ سے وہ اسے پڑھا نہیں سکتے تھے، جو اقرا کو پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اقرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اقرا کی ہم عمر لڑکیاں روزانہ اچھے یونیفارم پہن کر اسکول جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اقرا کی عمر کی جو لڑکیاں تھیں، ہم عمر اس کی عمر کی جو لڑکیاں تھیں، وہ روزانہ اچھے اور صاف ستھرے یونیفارم پہن کر، یعنی اسکول کی وردی پہن کر اسکول جایا کرتی تھیں۔ اقرا انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی اور دل میں سوچتی کہ کاش میں بھی ان کی طرح اچھے یونیفارم پہن کر پڑھنے کے لیے جاتی اور تعلیم حاصل کرتی۔ اقرا کے والدین بہت غریب تھے۔ اس کی والدہ گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی۔ کیا کرتی تھی اس کی والدہ؟ گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی، یعنی کہ اپنے بچوں کو پالتی تھی۔ اس کے والد صاحب کچھ عرصہ سے بہت بیمار تھے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے۔ اس کے گھر میں روزی کمانے کا واحد ذریعہ صرف اقرا کی والدہ تھیں۔ ٹھیک ہے، اس کی والدہ جو تھی، اس کے والدین بہت غریب تھے، اور اس کی والدہ گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی اور اپنے بچوں کو پالتی تھی، ان کی ضروریات جو تھی وہ پوری کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے والد صاحب جو تھے وہ بہت بیمار تھے اور چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے، اور اس لیے ان کے گھر میں روزی کمانے کا جو واحد ذریعہ تھا وہ صرف ان کی والدہ تھی، یعنی اقرا اور عدنان کی والدہ تھی۔ اتنے کم پیسوں سے وہ بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلا رہی تھیں۔ اقرا کے والد کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ان کی اخراجات جو تھے وہ زیادہ تھے، اور ان کی جو آمدنی تھی وہ بہت کم تھی۔ اس کی وجہ سے وہ صرف اپنی ضروریات ہی بمشکل پوری کر پا رہے تھے، اور اس کے والد صاحب جو تھے ان کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی حالت جو تھی وہ دن بدن، روز بروز دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، یعنی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ بگڑتی جا رہی تھی، خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اقرا کی والدہ کے پاس جو پیسے تھے وہ سب دوائیوں پر لگ گئے تھے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی، یعنی کہ وہ بھوکے رہنے تک ان کے گھر نوبت آ گئی تھی، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔
اس لیے انہوں نے اقرا کو قریب ہی ایک ٹیچر کے گھر میں کام پر لگا دیا۔ گھر میں فاقوں تک نوبت آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی اقرا کو ان کے گھر کے قریب ہی ایک ٹیچر رہتی تھی، ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے لگا دیا۔ اقرا بڑی حوصلہ مند بچی تھی، یعنی باہمت بچی تھی۔ وہ صبح اٹھتی، گھر کا سارا کام کرتی اور اس کے بعد ٹیچر کے گھر کام پر چلی جاتی۔ ایک دن ٹیچر نے محسوس کیا کہ اقرا تعلیم میں دلچسپی لیتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات وہ کام چھوڑ کر ٹیچر کے بچوں علی اور ہنا کے ساتھ مل کر کتابیں دیکھتی۔ ایک دن ٹیچر نے کیا محسوس کیا کہ اقرا وہ تعلیم میں دلچسپی لیتی ہے اور وہ اکثر گھر کے کام چھوڑ کر ٹیچر کے بچوں کے ساتھ مل کر کتابیں دیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں ہوم ورک لکھتے دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوتی۔ ہوم ورک کیا ہوتا ہے؟ جو کام گھر سے کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اسکول کا وہ کام جو گھر سے کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اسے ہوم ورک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک لکھتے دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوتی اور پھر اچانک پتہ نہیں کیا سوچ کر افسردہ ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ ٹیچر نے محسوس کیا کہ اقرا کچھ دنوں سے بہت اداس رہنے لگی ہے، پریشان رہنے لگی ہے۔ ایک دن انہوں نے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی۔ جب انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اقرا کچھ دنوں سے بہت اداس اور پریشان ہے، وہ اچانک کتابیں دیکھ کر اچانک افسردہ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ تو اقرا نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، یعنی بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ اس پر ٹیچر نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا، میں بھی تمہاری مدد کروں گی۔ ٹیچر فرخندہ بڑی ہی رحم دل تھی، ٹھیک ہے، بڑی وہ رحم دل تھی اور رحم کرنے والی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، پریشان یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اقرا آخر اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی اور کہنے لگی، ٹیچر، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی پڑھوں لکھوں اور اپنے ملک کی خدمت کروں۔ کیا کہا اقرا نے؟ ٹیچر، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی پڑھوں لکھوں اور اپنے ملک کی خدمت کروں، اپنے ملک سے جہالت کی تاریکیوں کو، یعنی جہالت کے اندھیروں کو مٹا کر علم کی شمع روشن کروں، یعنی علم وہ پھیلاؤں۔ میرا دل یہ کتابیں پڑھنے کو بہت کرتا ہے، لیکن میری خواہش کرتے ہیں آرزو کو، تمنا کو، ٹھیک ہے، اس لیے پوری نہیں ہوتی کیونکہ میں غریب ہوں۔ اس پر اقرا نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ ٹیچر فرخندہ نے اقرا کو چپ کروایا اور اسے کہا، تم بھی میری بیٹی ہنا کی طرح ہو، تم ضرور پڑھو گی اور میں تمہیں خود پڑھاؤں گی، بالکل اسی طرح جس طرح میں دوسرے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور شاید اس لیے میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تو ٹیچر فرخندہ کو اس پر بہت رحم آیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ویسے ہی پڑھاؤں گی جیسے میں اپنی بیٹی ہنا کو پڑھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر اقرا بہت خوش ہوئی۔ اقرا روزانہ شام کو ٹیچر فرخندہ کے پاس پڑھتی اور دن کو کام کرتی۔ وہ سارا دن ان کے گھر کے کام کرتی اور شام کو پھر ان کے پاس پڑھتی تھی۔ اس طرح جو رقم اسے ٹیچر فرخندہ کے گھر کام کرنے پر ملتی تھی، اس سے اپنے والد کا علاج کرایا، ٹھیک ہے۔ جو رقم اسے تنخواہ کے طور پر وہاں سے ملتی تھی، اس سے اس نے اپنے والد صاحب کا علاج کروایا۔ وہ بہت جلد صحت یاب ہو کر چلنے پھرنے لگے، یعنی ٹھیک ہو کر صحت مند ہو کر چلنے پھرنے لگے اور کام کرنا شروع کر دیا۔
اس طرح اقرا کے گھریلو حالات بہت اچھے ہو گئے، یعنی اس کے گھر کے حالات جو تھے وہ بہت اچھے ہو گئے۔ اس نے کچھ تعلیم بھی حاصل کر لی۔ وہ اب بہت خوش رہتی تھی اور اکثر اپنی والدہ سے کہتی تھی کہ میں بھی بڑی ہو کر ایک ٹیچر بنوں گی اور میں بھی بچوں کو مفت تعلیم سے آراستہ کروں گی۔ اس نے کیا سیکھا تھا؟ اس نے اپنی ٹیچر فرخندہ سے یہ سیکھا کہ جب کوئی مشکل وقت ہو، مشکل وقت میں کسی کی مدد کرنی چاہیے، تو اس نے سوچا کہ میں بھی جس طرح ٹیچر فرخندہ نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی، مجھے پڑھایا اور مجھے اس قابل بنا دیا، تو میں بھی اسی طرح سے بڑی ہو کر ایک ٹیچر بنوں گی اور دوسرے بچوں کو مفت تعلیم دوں گی۔ ٹھیک ہے، ٹیچر بنوں گی اور میں بھی بچوں کو مفت تعلیم سے آراستہ کروں گی اور اپنے پیارے ملک میں علم کی شمع روشن کروں گی، یعنی کہ علم پھیلاؤں گی، علم کی روشنی پھیلاؤں گی۔ اقرا کی یہ باتیں سن کر اس کی والدہ بہت خوش ہوئی۔ دیکھا دوستو، اقرا نے کس طرح حوصلے اور صبر سے کام لیا، جس کا اسے کتنا میٹھا پھل ملا۔ ٹھیک ہے، حوصلہ اور ہمت جو ہے وہ صبر کا پھل کیا کہتے ہیں؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس نے تمام مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا، گھر کے حالات کا مقابلہ کیا اور وہ اس قابل ہو گئی کہ اب وہ دوسروں کی بھی مدد کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، سچ کہتے ہیں کہ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی، یعنی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے اس سبق کی جو ہے کہانی کی ریڈنگ اچھی طریقے سے کر لی ہے اور اس کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ مشکل الفاظ کے میننگ بھی، معنی بھی جو لکھے ہیں وہ بھی، اور جو میں نے بتائے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور اس کی املا بھی، اس کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کی آپ نے املا جو ہے وہ لکھ کے دیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش، مطلب زبان میں بول کے لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے، اقرا اسکول کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال کیا ہے؟ اقرا اسکول کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ گھریلو حالات خراب ہونے کی وجہ سے اقرا اسکول نہیں جا سکتی تھی۔ کیا جواب ہے اس کا؟ گھریلو حالات خراب ہونے کی وجہ سے اقرا اسکول نہیں جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال دیکھتے ہیں اس کا۔ اقرا کے گھر کی گزر بسر کس طرح ہو رہی تھی؟ ٹھیک ہے، گزر بسر، اس کے گھر کا گزارا کس طرح ہو رہا تھا؟ اس کی والدہ گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا کرتی تھی؟ وہ گھر کا کپڑے سلائی کرتی اور گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ اقرا کی والدہ نے اسے ٹیچر کے گھر میں کام پر کیوں لگایا تھا؟ اقرا کی والدہ نے اسے ایک ٹیچر کے گھر کام پہ، کیونکہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی، اس لیے اس کی والدہ نے اقرا کو ایک ٹیچر کے گھر کام پر لگا دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ان سوالات کی؟ اگلا سوال ہے، یہ ساتھ ساتھ کاپی پہ لکھتے جائیں۔ ٹھیک ہے، اقرا نے ٹیچر کو اپنی اداسی کی کیا وجہ بتائی؟ کیا وجہ بتائی تھی اقرا نے؟ اقرا نے کہا کہ ٹیچر، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی پڑھوں لکھوں اور اپنے ملک کی خدمت کروں۔ کیا کہا تھا اقرا نے؟ اقرا نے کہا کہ ٹیچر، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی پڑھوں لکھوں اور اپنے ملک کی خدمت کروں۔ ہم نے سوالات جو ہیں وہ سارے حل کر لیے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ سارے سوالات جو ہیں اپنی رف کاپیوں پہ لکھنے ہیں اور زبانی یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی خالی جگہ حل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے، اقرا اور عدنان ڈیش تھے۔ کیا تھے اقرا اور عدنان؟ اقرا اور عدنان بہن بھائی تھے۔ ٹھیک ہے، اقرا اور عدنان بہن بھائی تھے۔ دوسری ہے، عدنان ڈیش کلاس میں پڑھتا تھا۔ جب ہم نے سبق پڑھا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ عدنان تیسری کلاس میں پڑھتا تھا۔ کس کلاس میں پڑھتا تھا؟ تیسری کلاس میں پڑھتا تھا۔
اقرا کو ڈیش کا بہت شوق تھا. کس چیز کا شوق تھا اقرا کو؟ اقرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن بہت غریب ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے، اسے پڑھائی کا یعنی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا. اقرا کے والدین بہت ڈیش تھے. اقرا کے والدین بہت غریب تھے. کیا تھے؟ غریب تھے. اقرا کی والدہ گھر میں لوگوں کے ڈیش سلائی کرتی اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی. کیا کرتی تھی وہ؟ اقرا کی والدہ گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی. ٹھیک ہے، کیا کرتی تھی؟ کپڑے سلائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی اور اپنے گھر کا گزارا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اگلی خالی جگہ ہے اقرا بڑی ڈیش بچی تھی. کیا آئے گا اس خالی جگہ میں؟ اقرا بڑی حوصلہ مند بچی تھی، یعنی وہ بہت باہمت بچی تھی. ٹھیک ہے، اگلی خالی جگہ دیکھیں. ٹیچر فرخندہ بڑی رحم دل تھی. وہ کسی کو ڈیش نہیں دیکھ سکتی تھی. کیا نہیں دیکھ سکتی تھی؟ ٹیچر فرخندہ بڑی رحم دل تھی. وہ کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی. ٹھیک ہے، سچ کہتے ہیں کہ ڈیش کبھی رائے گاں نہیں جاتی. کیا کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں کہ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی، یعنی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی اور محنت کا پھل جو ہے وہ ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کی ساری خالی جگہ بھی حل کر لی ہے. اب آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کی ہے اور اس کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، مشکل الفاظ کے میننگ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، املا یاد کرنی ہے اس کی اچھے طریقے سے، اور اس کے سوال جواب جو ہیں وہ حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، اور اس کی خالی جگہ بھی اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ اس کی باقی مشق ہے وہ حل کریں گے. آپ لوگوں نے جہاں تک میں نے یہ حل کروائی ہے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. اللہ حافظ.